Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. یہ جو زمین جس پہ انسان رہتے ہیں، ان انسانوں اور عالم برزخ کے بیچ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تاکہ اس کے جسم کو وہ طاقت ملے جس سے وہ اپنے وعدے پورے کر سکے۔ لیکن اس نیند میں اللہ نے الہام کی راہ کو بھی تشکیل دیا تاکہ انسان اپنے آنے والے کل کے راز جان سکے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں موت کو دیکھنا انسان کے لیے کیسا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں موت دیکھنا یعنی مرنے کی طرف اشارہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ موت انسان کی حقیقی زندگی کی طرف ایک شروعات کا نام ہے۔ اگر کوئی انسان خواب میں موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے اس کے گھر میں خوشحالی، برکت اور سکون آئے گا، ان کے مسئلے مسائل اختتام کو جائیں گے۔ لیکن اگر انسان کسی دوسرے کی موت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہوگی کہ گھر میں کوئی بیمار ہوگا یا کوئی حادثہ پیش آئے گا، تو جیسے ہی انسان نیند سے بیدار ہو وہ حسب توفیق صدقہ نکال لے، اللہ کے کرم سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ اور نیند میں انسان اپنا جنازہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے گا جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر نیند میں انسان یہ دیکھے کہ اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں اس کے اعتبار اور بھروسے کی وجہ سے اسے نقصان کا سامنا ہوگا۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ گھر میں جنازہ رکھا ہے لیکن معلوم نہیں کس کا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ ان کو نقصان ملے گا لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ نقصان کیوں ملا۔ اور خواب میں یہ دیکھے کہ وہ پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ کے کرم سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آسمان سے گر کے مر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کے کرم سے محنت کے توسط سے ان کے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی اسے مار رہا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ کسی سے مل کے کام کرے گا اور وہی کام ان کا نقصان بنے گا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ یہ آگ میں جل کے مر رہا ہے تو اس کا مطلب آنے والے کچھ دنوں میں یا کوئی بڑا نقصان ہوگا یا اس کی موت واقع ہوگی، کیونکہ آگ ملک الرویا کے لیے موت کا نشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمین پہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تبھی نواسۂ رسول امام حسن علیہ السلام مدینے میں دسترخوان امام حسن بچھاتے تھے، جہاں ہزاروں اللہ کے بندے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ہم نے بھی جتنی اللہ نے ہمیں وسعت بخشی اس حساب سے دسترخوان امام حسن درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا ہے۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس درگاہ پہ آ کر امام حسن کا نیاز کھا کر اپنے اور ہمارے لیے دعا کریں، اور ساتھ ساتھ اس درگاہ پہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کے قبر مبارک کی مٹی اور شاہ شمس تبریز کے پتھر اور گنان بھی موجود ہیں، تاکہ وہ مومنین جو کربلا جا نہیں سکتے وہ یہاں آ کے زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن مومنین نے دسترخوان امام حسن بچھانے میں ہمارا ساتھ دیا ان سب کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اللہ تمام مومنین کی دعائیں اپنی دربار میں قبول کرے، اپنی دربار